بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ نوجوان عبدالستار عیدی کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح یہ ادارہ قائم کیا۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نوجوان عبدالستار عیدی کراچی میں کپڑے کا کاروبار شروع کرتا تھا۔ ایک دن وہ کپڑا خریدنے مارکیٹ گیا، وہاں کسی نے کسی شخص کو چاقو مار دیا، زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سوچا معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہیں: دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑا۔ ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی تھے، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سوتے، فون کی گھنٹی بجتے ہی یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے۔ زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا۔ لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو رزگاری اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگ بچے کو مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، یہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان سے بچہ لیا، بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ بینک میں بڑا افسر ہے۔ یہ لاشیں اٹھانے بھی جاتے تھے، پتہ چلا گندے نالے میں لاش پڑی ہے۔ یہ وہاں پہنچتے دیکھا لواحقین بھی نالے میں اتر کر لاش نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ عبدالستار عیدی نالے میں اتر گیا، لاش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر لاش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانہ بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے۔ عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے۔ یہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ عیدی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ عیدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار عیدی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس، ڈاکو اور متحرک گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار عیدی کو جانتا ہے۔ عیدی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 لاشیں نکالی، 16000 نوزائیدہ بچے پالے۔ انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائی۔ یہ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں۔ نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دیکھ کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے۔ عبدالستار عیدی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک عیدی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔